کبھی تم نے سوچا ہے کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے بیار و مددگار، جب چاروں طرف سے دشمن گھیر لیتے ہیں اور موت قریب دکھائی دیتی ہے، تب کون ساتھ دیتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی بہادر مسلمان عورت کی جو ظالم بادشاہ کے دربار میں اللہ پر ایمان لے کر کھڑی ہوئی، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک معجزے کے طور پر لکھا گیا۔ عنوان: مظلوم عورت اور اللہ کی مدد، ایک سچی روحانی اسلامی کہانی۔ ابتدائی منظر: ایک ظالم سلطنت۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور ایسا آیا کہ زمین پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کے دل میں نہ رحم تھا نہ انصاف۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور جو کوئی اس کے خلاف جاتا اسے دردناک سزائیں دیتا۔ اس بادشاہ کی سلطنت میں ایک نیک پردادار پرہیزگار اور اللہ سے محبت کرنے والی عورت رہتی تھی۔ وہ عورت دوسروں کو بھی اللہ کا پیغام دیتی اور کہتی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب کا رب ہے، وہی سب کا خالق۔ یہ بات بادشاہ کے جاسوسوں نے سنی اور فوراً اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ دربار کا منظر: ایمان کا امتحان۔ جب اس عورت کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو وہ پرعزم کھڑی تھی۔ چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں یقین اور دل میں توکل۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ عورت نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، تو ایک مخلوق ہے اور میرا رب خالق ہے۔ میں صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور کسی جھوٹے خدا کو نہیں مانتی۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، اسے ان درندہ کتوں کے آگے ڈال دو جو ایک پل میں ہڈیوں تک چبا جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا اللہ اسے کیسے بچاتا ہے۔ تاراں ستم، خونخوار کتوں کا پنجرا۔ اگلے دن صبح سویرے بادشاہ کا دربار سجایا گیا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ایک پنجرا کھولا گیا جس میں 4 خوفناک بڑے خونخوار کتے بندھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھوک، وحشت اور درندگی جھلک رہی تھی۔ ان کتوں کو دنوں سے بھوکا رکھا گیا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور ہر طرف گرجدار بھونکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دعا کا لمحہ، ایمان اور توکل کی آخری پکار۔ اس عورت کو پنجرے کے دروازے پر کھڑا کیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوف کے نہیں، عشق الہی کے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور نہایت سادگی اور یقین سے کہا، آ اللہ، تو ہی میرا محافظ ہے، تو ہی میرا سہارا۔ اگر آج میں تیری راہ میں جان دے دوں تو اسے قبول فرما، لیکن اگر تو چاہے تو ایک درندے کو بھی میرے محافظ میں بدل سکتا ہے۔ غیبی مدد، وہ لمحہ جو تاریخ بن گیا۔ جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھلا، درباریوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ سب کو لگا کہ اب چیخیں گونج گی، جسم کے ٹکڑے بکھریں گے۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ ان کی آوازیں تھم گئیں۔ وہ عورت کے قریب آئے اور اچانک سب کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے اس کے قدم چاٹے، دوسرا اس کے پاس لیٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے دربار سے باہر نکل کر شور مچایا، اللہ اکبر! یہ عورت سچی ہے، اللہ نے اس کی مدد کی۔ بادشاہ کا انجام: غرور کا زوال۔ اس واقعے کے بعد سلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ بادشاہ کی خدائی کو جھوٹا ماننے لگے اور اللہ کی واحدانیت کو قبول کرنے لگے، اور وہ عورت، وہ سلطنت کی مثال بن گئی۔ لوگ اس کے ایمان کو سلام کرتے، اس کی دعا کو یاد کرتے اور اپنے بچوں کو سناتے کہ بیٹا، اگر ایمان سچا ہو تو درندے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نتیجہ: آج کا سبق: آج ہم بھی ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں باطل قوتیں ہمیں ڈرا رہی ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، اگر توکل اللہ پر ہو اور ایمان سچا ہو تو کوئی دشمن نقصان نہیں دے سکتا۔ اختتامی پیغام: دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمان، صبر اور توکل وہ طاقتیں ہیں جن سے انسان پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے تو اسی عورت کی طرح سچے دل سے صرف اسی پر بھروسہ کریں۔
कमेंट